بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا 10واں سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیے ہوئے، اور شیب ابی طالب سے باہر آ چکے ہیں۔ جناب ابو طالب کی عمر بھی 80 برس ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو 3 سال محصوری کے تھے یہ ان پر بہت گراں گزرے تھے، بہت شدت والے گزرے تھے، تو اس وجہ سے کافی کمزور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، اور ظاہر پورے مکہ کو پتہ چل رہا ہے۔ اب ایک 25 لوگوں کا وفد ہے، بڑا بھاری بھرکم وفد ہے۔ ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، ابو سفیان موجود ہے، عتبہ، شیبہ، یہ سب لوگ 25 لوگوں کا وفد۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ایک فریق جو ہے، ایک بڑی طاقت جو ہے مسلمان بن چکے ہیں، تو ہم ان سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا سے چلے جائیں اور پھر ہمارے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ یہاں پر شروع ہو جائے، اور یا ہم جنگ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نعوذ باللہ مار دیں، تو لوگ کہیں دیکھیں ابو طالب کی موجودگی میں تو ہمت نہیں کی اور اب یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف آراء تھی ان لوگوں کی، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہمیں جناب ابو طالب کے پاس جانا چاہیے۔ اب آخری وفد ہے، اب یہ معاہدہ کرنے آ رہے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ کروا دیں۔ پہلے جب یہ آتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ روکیں، دھمکیاں دیتے تھے۔ اب دھمکی کی بات نہیں ہے، اب معاہدے کی بات آ رہی ہے۔ بہرحال یہ پہنچے ہیں جناب ابو طالب کے پاس، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایک عزت والے آدمی ہیں، ایک شرف والے آدمی ہیں، ایک بزرگ ہیں، آپ ہمارے خاندان میں مکہ کی ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کو سب معلوم ہے، تو آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی معاہدہ کر دیں تاکہ آپ کے بعد ہم دونوں فریق جو ہیں اس پر قائم رہیں۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ بھتیجے یہ تمہارے خاندان کے بڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں، اور ظاہر بہت بھاری بھرکم قسم کا یہ وفد تھا، تو ان کی عزت افزائی کی جناب ابو طالب نے، اور یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کیجئے، بات کیجئے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، وفد نے کہا، قریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا کام کرتے رہو اور ہمیں اپنے طریقے پر چلنے دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک بات پھر سماعت فرما لیجئے گا کہ یہ بتوں کا جو عقیدہ تھا یہ اس طرح سے تھا کہ یہ گزرے ہوئے قسم کے کچھ بتوں کی نسبت تو فرشتوں کی طرف تھی، کچھ کی جنوں کی طرف تھی، کچھ دیوتا جو تھے وہ سورج چاند وغیرہ کے تھے، ستاروں کے تھے، اور کچھ جو تھے وہ بزرگوں کے نام پر انہوں نے ان کی شبیہیں شکلیں بنا رکھی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ اب دنیا ان کے اندر تاثیر ہے اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور ہماری باتیں سنتے بھی ہیں، خود بھی کہیں ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں، اور کہیں کوئی اور پرابلم ہو تو پھر اللہ کے حضور یہ ہماری باتیں پہنچاتے ہیں، جس طرح کہ آج کل لوگ نیک اور صالحین کے بارے میں بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ اس سے باز آنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کا احترام ہونا چاہیے، نیک لوگوں کا، فرشتوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن خدائی اوصاف ان میں نہیں ہے۔ مشکل کشائی صرف اللہ کے پاس ہے، وہی سب مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ دنیا کا نظام وہ چلا رہا ہے، دنیا سے جانے والے بزرگ نہ چلا رہے ہیں دنیا کا نظام، اور نہ بذات خود کوئی فرشتہ چلا رہا ہے، اور نہ کوئی از خود کوئی سورج چلا رہا ہے، نہ کوئی چاند چلا رہا ہے، نہ کوئی جن چلا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ وفد کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہمارے بتوں کو نہ کہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے بس ہیں، اور یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، یعنی لوگوں کو بلاتے رہیں خدا کی طرف، اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی مخاطب کیا، ان سب کو بھی مخاطب کیا کہ میں تمہیں ایک بات کی طرف بلاتا ہوں، ایک بات تو میری مان جاؤ، تم پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور عجم جو ہے وہ تمہیں ٹیکس دیا کرے گا۔ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بات صرف، کہا کہ بھتیجے اس طرح کی 10 باتیں تم ہم سے منوا سکتے ہو؟
भतीजे को पता था कि वो एक बात जो है वो लाखों बातों पर भारी है, इनके लिए भी और बातिल परस्तों के लिए भी। कहा हाँ, एक बात मैं आपसे कहता हूं, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई दुआएं सुनने वाला नहीं है, कोई मुश्किलें दूर करने वाला नहीं है, कोई नफा नुकसान। ये इलाह का मतलब वो अच्छी तरह समझते थे। आपको तो नाज़रीन मोहतरम समझाना पड़ रहा है, लेकिन वो समझते थे कि ये एक बात में कितनी बड़ी हकीकत है और कितना बड़ा हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा इस एक बात को मानने। वो हैरान हुए कि ये बात तो आप अपनी गोया के बात पे टलने वाले नहीं हैं। बहरहाल वो चला गया, वफद एक किस्म का नाकाम हुआ, मायूस हुआ, वफद वहां पे चला गया। अब इसी दौरान 6 माह गुजरे थे, शेब अबी तालिब से बाहर आए और जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया, दुनिया से चले गए। माफ कीजिएगा, जनाब अबू तालिब का विसाल हो गया, आपके चचा का विसाल हो गया। वो एक बहुत बड़ी जो ताकत फराहम होती थी दुनिया में आपको, एक बहुत बड़ी जो हमायत हासिल थी दुनिया के अंदर, जनाब अबू तालिब चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। और सैयदा खदीजा, क्या खूबसूरत नाम है, क्या खूबसूरत रिश्ता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और क्या हमायत की थी इन्होंने, क्या मदद की थी और क्या साथ दिया था इन्होंने। इनका भी यके बाद दिगरे, कहीं आता है कि 3 दिन का वक्फा है दोनों के विसाल में, कहीं 2 माह का वक्फा है, बहरहाल जैसा भी है, ये दोनों हस्तियां यके बाद दिगरे 1-2 माह के अंदर दुनिया से चली गई। गम का साल शुरू, आमुल हुज़्न, 10 नबवी का नाम आप सल्लम ने कहा कि ये आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। मेरे शफीक चचा भी दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी शफीक बीवी, जब लोगों ने मुझे जुटलाया, खदीजा ने मुझे मेरी तस्दीक की। लोगों ने मुझे माल से महरूम किया, खदीजा ने मुझे माल दिया। अल्लाह ने मुझे इससे औलाद दी थी, राहत दी थी, सुकून दिया था मुझे इससे। तो ये बड़ा एक अजीब वाकया था और ये भी दुनिया से रुखसत हो गए। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गम का साल दिया। सैयदा सौदा, ये नबी पाक सल्लम की सैयदा खदीजा के बाद दूसरी ज़ौजा मोहतरमा है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा। दूसरी जो हिजरत हबशा हुई थी, इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत भी की थी, इनके शौहर का वहां या रास्ते में विसाल हो गया था। अब ये वापस आई हुई थी, इन्होंने इद्दत पूरी की हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। ये दूसरा निकाह था जो सैयदा सौदा से आपका हुआ। आपकी ज़ौजा मोहतरमा और आपके शफीक चचा का विसाल हो चुका है, गम का साल है, इसी दौरान आपने इनसे निकाह भी किया है। अब 10 नबवी के अंदर जो एक बड़ा वाकया है वो सफर ताइफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सफर अपने अंदर बहुत परेशानी, आप तो एक अज़म से गए थे कि ये मक्के वाले अब बात नहीं मान रहे, यहाँ बात आगे नहीं बढ़ रही, यहाँ मामला आगे नहीं बढ़ रहा, चंद नफूसे कुर्सिया ने बात माननी है, तो मुझे अब मक्का से बाहर निकल कर जो है वो दावत देनी चाहिए। आपने सैयदना ज़ैद बिन हारिस को अपने साथ लिया है और खुद चले हैं। तो ये ताइफ जो है मक्का से आप कह लें कि 80 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर के करीब करीब मक्का से ये दूर है। तो वहां आप सल्लम पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर आप सल्लम ने, बल्कि उस वापसी रास्ते में जाते हुए भी आप मुख्तलिफ लोगों को दावत देते गए, कबाइल जो आपको मिलते गए उनको भी आपने दावत दी है। यहाँ पहुंचे हैं तो ये बहुत अफसोसनाक और अलरनाक किस्म का सफ़र था। यहाँ रिहाइश आपकी, यहाँ आप 3 सरदारों से मिले हैं जो ताइफ के 3 सरदार थे और ये तीनों भाई भी थे। इसमें हबीब है, मसूद है, अब्द यालील है, और तीनों के जवाब मुख्तलिफ थे कि मैं काबे के गिलाफ को फाड़ दूंगा। दूसरे ने कहा कि अल्लाह ही, आप ही मिले थे अल्लाह को नबी बनाने के लिए। तीसरे ने कहा मैं आपसे बात भी नहीं करता, क्योंकि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर तो आप एहतराम के काबिल हैं, और अगर नहीं है तो फिर एक झूठे आदमी से मैं बात क्यों करूं। ये अजीब मामला था। आपने कहा अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानते तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि और लोगों को बात समझाने की कोशिश करूं। 10 दिन आप मक्का ताइफ के अंदर रहे हैं, 10 दिन ये बड़े मुश्किल थे। ज़ाहिर है कैसे रात को रहते थे, दिन को खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, ये सारी तफसीलात तो नहीं,
10 دنوں کے اندر پورے طائف کے اندر ایک سعید روح نہیں نکلی ہے اس ٹائم، ایک آدمی نہیں نکلا ہے، بلکہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، لوگ زچ ہو گئے ہیں، لوگوں نے اواشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ گالم گلوچ تانے تمسخر مذاق، کیسا وہ ٹائم ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارث چل رہے ہیں اور پتھر آپ کے اوپر اور ہوٹنگ ہو رہی ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں، تمسخر ہو رہا ہے، آپ کے جسم مبارک سے خون ہے۔ زید بن حارث کوشش تو کرتے ہیں بیچارے کہ وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جسم سے خون بھی بہہ رہا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کا رب کہتا ہے کہ میں اس بستی کو، طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیں اس کو۔ اس نے بھی سلام پیش کی، کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے لوگ اٹھیں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانیں گے، جو ایک خدا کو مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، توحید کے اوپر چلیں گے۔ آپ گئے ہیں، یہی عتبہ اور شیبہ کا ایک وہاں پر طائف سے باہر کچھ 6-7 کلومیٹر ان کا باغ تھا، وہاں پر جا کر آپ رکے ہیں، دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہے، اور انگور کا درخت بھی وہاں پر موجود تھا، اس کا سایہ بھی تھا۔ آپ نے دعا کی ہے، پروردگار یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ایسا، اگر تو راضی ہے تو میں اس سلوک سے بھی راضی۔ بہرحال ایک عجیب غمناک قسم کی دعائیں آپ نے اللہ کے حضور کی، اللہ سے مدد مانگی۔ اسی دوران عتبہ اور شیبہ بہرحال رشتہ دار تھے، مکہ والے تھے اور رشتہ دار تھے، ان کی قرابت کا جوش ان کو آیا ہے، اپنے غلام عداس سے کہا ہے کہ یہ کھجوروں کا یہ لے جاؤ، اس کا انگور کا ایک گوشہ لے جاؤ اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔ وہ گیا ہے، اس نے پیش کیا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھانا شروع کیا۔ اس نے عداس نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کے تو لوگ نہیں کہتے۔ کہا تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا میرے بھائی یونس بن متا کہ بستی کے آدمی ہو، تم عیسائی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے؟ کہا وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ اس نے آپ کا احترام کیا، عداس نے آپ کے ہاتھ چومے، مسلمان ہوا، آپ کے عزت سے دیکھا اسے۔ عتبہ ربیہ کے بیٹے دیکھ رہے تھے، عتبہ شیبہ، اور جب واپس گیا تو کہا ارے یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا یہ عظیم انسان تھا، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اس علاقے کی، اس ایریے کا سب سے مقدس، کہا اس پر بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جادو چل گیا، نعوذ باللہ۔ بہرحال آپ یہاں سے اب واپس ہو رہے ہیں اور مزید آپ وادی نخلا میں قیام آپ کر رہے ہیں۔ اہم واقعات ہوئے ہیں ناظرین محترم، یہ 11-10 نبوی کا سال ختم ہو رہا ہے اور 11 کا شروع ہو رہا ہے، اہم واقعات ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کرتے ہیں، اور شکریہ۔